آج ہم بلوچستان کے جو سیکیورٹی حالات ہیں ان پر بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پر دولت اسلامیہ خراسان یعنی ISK کا اس میں کیا کردار ہے۔ ہمارے پاس ڈان اخبار کا ایک کافی تفصیلی تجزیہ ہے جو اس صورتحال کی کچھ نئے پہلو سامنے لا رہا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد اس تجزیے کی روشنی میں یہ سمجھنا ہے کہ بھئی ISK کی بلوچستان میں موجودگی اور خاص طور پر ان کی جو یہ نئی حکمت عملی ہے، یہ وہاں پہلے سے جو ایک پیچیدہ تنازع چل رہا ہے اس کو کیسے متاثر کر سکتی ہے۔ اچھا، اس تجزیے میں جو سب سے کیا کہتے ہیں چونکا دینے والی بات سامنے آئی ہے وہ ISK کا وہ قدم ہے جس میں انہوں نے نہ صرف ریاست پاکستان بلکہ بلوچ قوم پرست باغیوں کے خلاف بھی ایک طرح سے اعلان جنگ کر دیا ہے، اور حیران کن طور پر وہ قوم پرستی کے نظریے کو ہی غیر اسلامی قرار دے رہے ہیں۔ یہ تو ایک نئی بات ہے، بالکل یہ ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ دیکھیں، حال ہی میں ان کا ایک کتابچہ سامنے آیا ہے، اس میں انہوں نے خاص طور پر بلوچ قوم پرست تحریکوں یعنی آپ دیکھیں بلوچ یکجہتی کمیٹی BYC، مہرنگ بلوچ کا ذکر ہے، اور اسی طرح پشتون تحفظ موومنٹ PTM، منظور پشتین، ان جیسی آوازوں کو نظریاتی طور پر ہدف بنایا ہے۔ اور پھر ایک آڈیو بیان بھی آیا ہے جس میں تو باقاعدہ بلوچ لبریشن آرمی یعنی BLA پر الزام لگایا کہ جی مستونگ میں ہمارے جنگجو مارے، اور ان کے خلاف تو کھلی جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ تو مطلب یہ اب واضح ہو رہا ہے کہ ISK بلوچستان میں ٹھیک ہے پہلے سے موجود تو تھی کسی نہ کسی شکل میں، لیکن اب وہ بالکل سامنے آ کر براہ راست قوم پرست گروہوں سے ٹکرا رہی ہے، نظریاتی طور پر بھی اور عسکری طور پر بھی۔ یہ پہلے نہیں دیکھا گیا تھا۔ جی ہاں، بالکل۔ اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو 2016 سے اب تک کے ISK بلوچستان میں کوئی 30 سے زیادہ حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکی ہے۔ ان حملوں میں سینکڑوں افراد ہلاک و زخمی ہوئے ہیں، اور ان کے اہداف بھی بڑے متنوع ہیں، یعنی مزارات اور چرچ پر حملے ہوئے، کوئی 8 حملے تو ان پر ہیں۔ پھر جمعیت علماء اسلام JUI کے اہم سیاستدان ہیں جیسے مولانا غفور حیدری، حافظ حمداللہ، مولانا واسع، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی فورسز تو ہیں ہی، پولیو ورکرز اور قوم پرست رہنما بھی جیسے نوابزادہ سراج رائسانی تھے جنہیں 2018 میں ایک بڑے حملے میں شہید کیا گیا، بلکہ سابق صدر عارف علوی صاحب پر بھی ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا، وہ بھی ان سے منسوب کیا جاتا ہے، اور وہ چینی شہریوں والا واقعہ جنہیں اغوا کر کے مستونگ میں رکھا گیا تھا وہ بھی۔ یعنی کافی وسیع دائرہ کار رہا ہے ان کا۔ اچھا، تجزیہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کی کارروائیاں زیادہ تر بلوچستان کے ایک خاص حصے میں مرکوز ہیں، وسطی مغربی حصہ کوئٹہ کے نواح سے مستونگ، کلات، خزدار تک۔ خاص طور پر مستونگ اور کوئٹہ کے مضافات، کیا یہ ان کے گڑھ سمجھے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ مستونگ میں تو سب سے زیادہ کوئی 12 حملے ہوئے ہیں، اور کوئٹہ کے مضافات میں 10۔ تو یہ علاقے واضح طور پر ان کے لیے اہم ہے۔ یہ خیبر پختونخوا کی صورتحال سے تھوڑا مختلف ہے، وہاں ان کی توجہ زیادہ تر باجوڑ اور پشاور پر رہی ہے۔ بلوچستان میں جن علاقوں میں ISK زیادہ سرگرم نظر آتی ہے وہاں JUI کا سیاسی اثر و رسوخ بھی کافی نمایاں ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ISK JUI کو افغانستان میں طالبان کا ایک اہم اتحادی سمجھتی ہے، اور چونکہ ISK خود ہر قسم کی قوم پرستی کو، چاہے وہ طالبان کی افغان قوم پرستی ہو یا بلوچ اور پختون تحریکوں کی قوم پرستی، وہ اسے اپنے نظریے کے آپ کہہ لیں خلاف سمجھتی ہے، تو اب وہ ان سب کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ISK اب صرف ریاست کے خلاف یا فرقہ وارانہ اہداف تک محدود نہیں رہی، اب وہ ایک نظریاتی جنگ بھی چھیڑ رہی ہے، خاص طور پر قوم پرست تحریکوں کے خلاف۔ تو کیا تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ اس نظریاتی حملے کا مقصد صرف BLA جیسی مسلح تنظیموں کو کمزور کرنا ہے، یا اس کے اثرات PTM جیسی جو غیر مسلح حقوق کی بات کرنے والی تحریکیں ہیں ان پر بھی پڑ سکتے ہیں؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے، اور تجزیہ یہی واضح کرتا ہے کہ ISK قوم پرستی کے پورے تصور کو، پورے نظریے کو ہی رد کرتی ہے۔ تو اس لیے خطرہ صرف مسلح گروہوں تک محدود نہیں رہے گا، جو پرامن قوم پرست آوازیں ہیں، جو حقوق کی تحریکیں ہیں، ان کے لیے بھی جگہ مزید تنگ ہو سکتی ہے۔ ان پر حملوں کا آپ کہیں ایک نظریاتی جواز پیدا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف BLA جیسی جو تنظیمیں ہیں ان کے لیے تو یہ ایک بالکل نیا اور غیر متوقع محاذ کھل گیا ہے۔
तो ये कहना, जैसा आपने पहले पूछा, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये सूरत-ए-हाल लाजमी तौर पर रियासत के लिए फ़ायदा मंद होगी, क्योंकि ये तो तनाज़े को और ज़्यादा क्या कहते हैं पेचीदा बना सकती है। कई नए प्लेयर्स आ गए हैं मैदान में। तो खुलासा हम ये कह सकते हैं कि ISK का बलूचिस्तान के तनाज़े में अब इस तरह नज़रियाती तौर पर शामिल होना ये एक नया और मुमकिना तौर पर ज़्यादा ख़तरनाक मरहला है। ये सिर्फ एक और मुसल्लह ग्रोह का इजाफा नहीं है, बल्कि ये नज़रियात का टकराव बनता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, किलीदी नुक्ता यही है कि ISK अब वाज़े तौर पर कौम परस्ती के बयानिए को, उसकी पूरी आसास को चैलेंज कर रही है, चाहे वो पुरअमन हो या मुसल्ला। और ये चीज़ इस पूरे तनाज़े की हिरकियात को, उसकी डायनामिक्स को बदलने की सलाहियत रखती है। और ये बात हमें उस सोच की तरफ ले जाती है कि क्या कौम परस्ती के खिलाफ ISK की ये जो नई नज़रियाती जंग है, क्या ये बलोच मुज़ाहिमत